نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا۔ السلام علیکم۔ سورہ عصر قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ایک انتہائی مختصر اور انتہائی جامع صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ یہاں زمانے سے مراد وقت بھی مراد لیا جاتا ہے کہ وقت انسان کے پاس ایک کھلنے والی برف کی مانند ہے کہ انسان عمر کے جس دور میں ہے وہ عمر کا حصہ بہت جلد گزر رہا ہے۔ جیسا کہ کوئی برف فروش برف لے کے نکلتا ہے اور وہ برف بیچنے کا کام کر رہا ہے تو صبح سے شام تک اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی جلدی اپنی برف فروخت کر لوں کیونکہ یہ پگھل رہی ہے دن گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ ایسے ہی انسان کی عمر کا وہ وقت جس میں وہ موجود ہے وہ گزر رہا ہے، اور اگر وہ اچھے طریقے سے گزارے گا تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ پھر نقصان دہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرما دیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس صورت کے علاوہ کچھ بھی قرآن میں نازل نہ ہوتا تو بھی یہی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی، اگرچہ لوگ اس پر غور و فکر کریں۔ اس صورت کی تفسیر میں تو پوری کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے۔ اس صورت میں پہلی آیت والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی کہ زمانہ گواہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے یا خسارے میں ہے، یعنی کہ جو انسان اپنے وقت کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو وہ گھاٹے میں رہے گا، خسارے کا سودا کرے گا۔ اور یہاں پہ انسان کہہ کر یہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر انسان کو اللہ نے مخاطب کیا کہ جو بھی پڑھے اور سمجھے تو اس کو یہی محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کر رہے ہیں۔ اب خسارے میں کون لوگ ہوں گے؟ پھر آگے یہ بھی فرما دیا گیا کہ سوائے صرف ان لوگوں کے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی ان 4 شرطوں کو پورا کرے گا، اس کے علاوہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ یعنی یہ ایک 4 نکاتی ایجنڈا بیان کر دیا گیا کامیابی کا کہ جو انسان اس پر عمل نہیں کرے گا وہ خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ اب اس میں صرف ایک شرط کو پورا کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ 4 شرائط جو بیان کی گئی ہیں انہیں پورا کرنا ہے، اور ان پر عمل کرنا ہی انسان کو خسارے سے بچا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں وہ بیان فرما دیے۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا بنیادی ایمان ہے۔ اب ہم مشرکین عرب یا کفار کو دیکھیں تو کیا وہ نیکی کے کام نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے مشرکین عرب جو ہیں وہ حج بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا خیرات بھی کرتے تھے، ذبیحہ بھی دیتے تھے، حاجیوں کو پانی پلانا اور ایسے بہت سے وہ نیک عمل کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا، وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا کہ آمنو، یعنی ایمان کو پہلے سمجھیں پھر اس پر عمل کریں، یعنی وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی پھر عمل کی باری آئے گی۔ جیسا کہ پہلے ایمان لائیں پھر نیک عمل کریں اور پھر اس کو پھیلائیں، اس کو سمجھیں اور اس کو آگے سمجھائیں، پھر یہ آپ کے نیک اعمال جو ہیں وہ قابل قبول ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،
پھر سمجھایا جا رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی کہ جب آپ ایمان لے آئے، آپ نے نیک عمل کیے، آپ نے اس کو سمجھا، تو پھر اس کو آگے حق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اس کو بیان فرمائیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اور پھر جب نیک عمل کرنے شروع کیے یا حق کی دعوت پھیلانی شروع کی، تو آگے اللہ تعالیٰ انسان کو اس چیز پر بھی تیار کر رہے ہیں کہ اب صبر کی باری آئے گی، کہ اب پریشانیاں شروع ہو جائیں گی، لوگوں کی نفرت، ریزسٹنس، سب کو جو ہے بہت ساری نفرتیں ملتی ہیں اس رستے میں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ صبر کے ساتھ سب برداشت کرنا ہے، صرف دوسروں کے کہنے سے ہی نہیں بلکہ خود کے عمل کرنے سے بھی۔ ہم کتنی باتیں سنتے ہیں دوسروں سے کہ جب ہم دین پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی مولانا بنی ہوئی ہے، اس کی تو مجلس میں آتے ہی اب بس استغفار کرنا شروع کر دیں، یہ تو ہمیشہ جو ہے گھر سے باہر نہیں نکلتی، اور بھی ایسا بہت کچھ جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ جب ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس کے خود کو دیکھو جی، یہ اگلوں کو ایسا بتا رہے ہیں اور ایسا بتا رہے ہیں، کیونکہ شیطان کی تو ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ گمراہ کرنا اور گمراہ کروانا۔ تو اب صبر کے ساتھ سب برداشت کرنا ہے اور صبر کی ہی ضرورت ہے، جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو اور صبر سے برداشت کرو، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی بیسک اس امت کا کام ہے، اور اس پہ پھر بتا دیا گیا کہ صبر کے ساتھ آپ کو اسے کرنا ہے اور ہر چیز بڑے حوصلے سے فیس کرنی ہے اور برداشت کرنی ہے۔ تو قرآن پاک کی اس مختصر اور جامع صورت میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، یعنی انسان کی زندگی کا کرائیٹیریا اور پورا نقشہ اس ایک صورت میں موجود ہے، اگر غور و فکر کرنے والے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔